بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسٹیٹ افیئرس میں خوش آمدید۔ میں ہوں رباب سلمان اور میرے ساتھ ہیں اقبال شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کیسے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گردی کے پیچھے کون ہے۔ 8 فروری تحریک انصاف کا یوم سیاہ، ریئل اسٹیٹ کے لیے حکومت کا شاندار منصوبہ، بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو 6 نکاتی خط، پاور شیئرنگ فارمولا پر حکومت کا نیا ایجنڈا۔ اقبال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج تو آپ نے کافی موضوع رکھ لیے ہیں۔ ہاں، اصل میں پالیٹکس جو ہے پہلے ہم کون سا کر رہے ہیں؟ پاکستان میں وہ بہت زیادہ جو ہے اس میں وہ کیا آپ کا ایک پیٹ ورڈ ہے، کھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہے۔ پہلے ہماری حکومت بنی ایک جو ہے کولیجن پہ 2 حکومتوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اکٹھا کیا اور حکومت بنی ایک دوسرے کی سپورٹ سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اچانک جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائیورژن نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اچانک اسٹیبلشمنٹ کی طرف رخ کر لیا ہے، یہ اپنا خط لکھ کے، اور جو ہے پرائم منسٹر نے کل جو ہے وہ میٹنگ کی ہے پی پی کے ساتھ، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک آج یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اپنا جو پاور شیئرنگ کا فارمولا تھا اس کو ریسٹور کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے پولیٹیکلی سب کچھ چینج ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جو پاور شیئرنگ ہے یہ پاکستان میں یہ تو بڑے وسیع پیمانے پر ہوئی ہے، لیکن یہ شروع میں ہی ہے۔ پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم تو ہے نہیں، یا کئی پارٹی سسٹم اور ڈسینڈنگ ووٹ آپ نے دیکھا جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے۔ اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں سینکڑوں سیاسی پارٹی ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کا جو مقتدر ہے انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا بھی ہوا ہے کہ کوئی آدمی ڈومین سے نکلنا چاہے تو اس کو روکا جا سکے۔ اس وقت سچویشن جو 8 فروری کے الیکشن کی تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی پارٹی کو کوئی اتنی میجارٹی حاصل نہیں کر سکی۔ اس میں ضروری تھا کہ پیپل پارٹی جو ہے جب تک حکومت کے ساتھ یعنی مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ ملتی حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی نے تو پی ٹی آئی کو بھی آفر کی تھی، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے اس میں اپنی ریزرویشن پیش کی، انہوں نے کہا یہ ہمارا ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، ہمارے 45 47 وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پاور شیئرنگ میں جو ہوتا ہے فریق، کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاور شیئرنگ میں حکومت بنانے کے لیے اگر زیادہ ووٹ نہ بھی ہوں لیکن ڈسینڈنگ ہوں، بے شک 10 بھی ہوں، تو کئی دفعہ وہ زیادہ چیزیں گین کر جاتے ہیں۔ اس طرح پیپل پارٹی نے بڑی سخت اور ہیوی شرائط بنوائی۔ انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر، اور لیکن دیکھیں نا، اگر انہوں نے یہ شرط منوائی تو دوسری طرف انہوں نے ایک بہت چیز بھی تو ریلیز کی نا، ریلیکس کی۔ وہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے پی ایم کی کیبنٹ میں نہیں ہوں گے۔ نہیں، یہ ان کا ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ان کے نزدیک ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تھا کہ ہم حکومت میں بھی ہیں اور حکومت میں نہیں بھی ہیں، یعنی کہ انہوں نے پریزیڈنسی جو ہے وہ سنبھالی اور آن دا ادر ہینڈ جو ہے وہ پی ایم کی کیبنٹ سے بالکل جو ہے اپنے آپ کو آف کر لیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ ہم جو کانسٹیٹیوشن لودے ہوتے ہیں، گورنر فار ایور ہوتا ہے، 2 صوبوں میں گورنرشپ مل گئی، چیئرمین سینٹ بھی فار ایور ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی فار ایور ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ بھی فار ایور ہوتا ہے، یعنی 5 سال کی تو یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر کچھ ایسا ڈس ایڈونچر ہوتا بھی ہے تو ہم گینر رہیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون نے فار دا ٹائم بینگ ان کے ساتھ جو سودے بازی کی اور اس میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، پھر انہوں نے کافی کہا کہ آپ حکومت میں بھی شامل ہو جائیں، لیکن پیپل پارٹی کو اس وقت معاشی بحران، انسٹیبلٹی آف دا پولیٹکس پاکستان اور دہشت گردی، اکانومی، یہ سارے مسائل ان کو پتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی تنقید ہوگی وہ حکومت پر ہوگی، ڈیلیور نہیں کر سکے گی، یا ڈیلیور کر بھی گئی تو پھر ہم ساتھ ہی ہیں، اگر نہ ڈیلیور کر سکی تو پھر ہم تنقید بھی کریں گے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن آپ نے بتائی ہے وہ اور ہے۔ مسلم لیگ نون کا شروع سے پیپل پارٹی کو ریزرویشن رہی ہے، سب جماعتوں کو رہی ہے، ایون مولانا فضل الرحمان کو تو بہت رہی ہے، کہ جب یہ کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں پھر یہ وعدے وعید بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ مسلم لیگ نون کا یہ المیہ ہے کہ یہ سولو فلائٹ کے بڑے، کیونکہ عام طور پر ان کو 2/3 اکثریت ہی ملتی رہی ہے، اور یہ پھر مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ہم خاص طور پر آپ دیکھیں نا جس حکومت کی پاور شیئرنگ ہے کیا۔ پیپل پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ بے شک پنجاب میں ہمارے زیادہ ایم پیز نہیں ہیں، لیکن ہم الائز ہیں آپ کے، تقریباً 10 ڈویژن ہیں، تقریباً 47 یہاں تحصیلیں ہیں، اس میں
ڈسٹرکٹ ہیں اور پھر تحصیلیں ہیں تقریباً 147 یا 48 ہیں. ان کا مطلب ہے کہ وہاں جو آفیسر کی اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں آن بورڈ لیا جائے. گورنر پنجاب جب سے آئے ہیں ان کا یہ گلہ رہا ہے اور پریس کانفرنس میں بھی کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ غالباً ہوا ہے کہ قلائد حکومت کے گورنر روزانہ کوئی نہ کوئی ریزرویشن دیتے رہتے ہیں. ہماری سنتا کوئی نہیں, وزیر اعلیٰ سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی. تو پیپل پارٹی بات کرتی رہتی ہے. لیکن پیپل پارٹی کے جو قائدین ہیں اس میں بلال بھٹو زرداری, میرے خیال میں جو کے پی کے میں اور پنجاب میں جو گورنر کی سیٹ ان لوگوں نے لی ہے پی پی نے اس کی بیسک ریزن جو ہے وہ انہوں نے اپنا فیوچر پراسپیکٹ دیکھا ہے. بیکاز یہ نہیں تھا کہ یہ آج تک کبھی بھی ادھر نہیں آ سکے, تو یہ انہوں نے کہا کہ چلو ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا ایک مل رہا ہے, ایک موقع مل رہا ہے, تو وائی شوڈنٹ وی ویل اٹ. تو انہوں نے اس کو بیسکلی, اور یہ جو ریزرویشن روز دینے کا مقصد بھی یہی ہے پیچھے, تاکہ آن بورڈ رہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرٹیسزم کرنے والے ہی زیادہ تر مطالبے روز کرتے رہتے ہیں, آن بورڈ ساتھ ہیں بھی, حکومت کو انجوائے بھی کر رہے ہیں, پریزیڈنسی انجوائے کر رہے ہیں, چیئرمین سینیٹ, اس کو آپ نائب صدر کہہ سکتے ہیں. وہ ایبسنٹ آف دا پریزیڈنٹ وہ آٹومیٹکلی پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جاتا ہے. لیکن پیپل پارٹی جو ہے وہ بڑا سموتھ اور بڑا کیئرنگ طریقے سے کھیل رہی ہے, سمارٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر ان کا مطلب یہ کہ اگر ڈیلیور نہ کر سکی حکومت تو ہم کہیں گے ہم تو منسٹر ہی نہیں تھے, ہم تو مین سیٹ پہ ہی نہیں تھے, ہم نہیں تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بددیانتی ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ اگر پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ ایک ایسی حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہی, تو پھر آپ سائڈ پر ہٹ جائیں, وہ حکومت گر جائے گی. آپ ساتھ 26ویں ترمیم آپ نے بڑی زور شور. لیکن اقبال صاحب دیکھیں, آئے دن یہ والی دھمکی بھی تو دیتے رہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے یہ سینٹر کی حکومت سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے تو یہ بالکل ہماری سپورٹ سے چل رہی ہے, گر جائے گی. یعنی کہ یہ بار بار جو ہے جسٹ پاور واپس پانے کے لیے یہ میرے خیال میں باتیں چل رہی ہیں. اس کا کوئی مقصد یعنی کہ ایکچوئل پوائنٹ پیپل پارٹی کو پتہ ہے, پیپل پارٹی کے اوپر جتنے الزامات ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم ہٹ بھی نہیں سکتے. اور یہ مسلم لیگ نون کو پتا ہے, مسلم لیگ نون جو ہے ان کی اس کمزوری کا ڈائریکٹلی بڑا فائدہ اٹھا رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ جن لوگوں نے ہم اکٹھا کیا ہے یہ ہٹ نہیں سکتے, یہ اپنے طور پر مطالبات آگے رکھتے رہتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی کام کروا لیتے ہیں. پنجاب میں تو ان کی نمائندگی کوئی نہیں پیپل پارٹی کی. مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ الائز ہیں, ورنہ اگر اپوزیشن میں ہوں تو کیا کر لیں گے. بالکل, تو وجہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ وہی کر لیں گے جو اس وقت الائنس پہ کر لیں, وہی جو کر لیں. تو مطلب پیپل پارٹی جو ہے انہوں نے اپنے جو جونیئر لیڈرز ہوتے ہیں, جس تیسرے ٹیئر کی قیادت ہوتی ہے, اس کو انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ شور مچاتے رہیں, کام ان کے ہوتے رہتے ہیں. کام کون سا ان کا نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں کہ کبھی امینڈمنٹ ہوتی ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ پی کا آرڈیننس ہو, 26ویں ترمیم ہو, اس میں تو بڑا چڑھ دوڑتے ہیں, اور حکومت سے بھی زیادہ یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے آگے ہیں, اور تنقید بھی کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتی پاکستانی قوم ایسے لوگوں کو پہچانتی ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. سیاست میں ہوتی ہے کچھ چیزیں, پاور شیئرنگ. اس لیے مسلم لیگ نون غالباً ابھی آپ نے بات کی ہے اس کے ساتھ اگر ریلیٹ ہم کرنا چاہیں کہ جو ڈائریکٹلی بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا ہے آرمی چیف کو, تو انہوں نے اس طرف آہستہ آہستہ اپنے لیے کچھ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ بڑا ایک کو انسیڈنس ہے کہ جو ہے وہ پی ایم کو وہ کیا اچانک جو ہے وہ پی پی کی یاد آ گئی, اور آئی کے کو, عمران خان کو جو وہ ایک دم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی یاد آ گئی. تو یہ کیا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. آپ نے نقطہ ڈھونڈا ہے, اور یہ واقعی بڑا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا اہم اور الارمنگ غالباً ہے. یعنی بلا وجہ خط نہیں لکھے جاتے. خط جس کو آپ دیکھیں کوئی میٹنگ ہو, کسی فیصلہ ہونا ہو, تو پریلیمنری طور پر یعنی پہلے اس کا ایجنڈا یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی رف بریگیڈیئر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر سید غضنفر صاحب, السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی میرے خیال. ہاں میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی. تو وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی, جب عام آدمی کہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کروا رہا ہے, بات ہو رہی ہے, تو بات تو کہیں ہو رہی ہے. اس لیے پچھلے دنوں آپ نے ایک اور بھی بات نوٹس کی ہے کہ پہلے جو ہے حکومت کے ساتھ جو ہے مذاکرات چل رہے تھے, ہم روز اسی بارے میں بات کر رہے تھے. وہ مذاکرات جو ہے وہ لاسٹ جو ہے وہ نہیں فلفل ہو سکے. پی ٹی اے پیچھے ہٹ گئی. پیچھے ہٹنے کا مقصد کیا تھا؟ کچھ تو گین کر ہی لینا تھا نا. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ہیپننگ, یعنی آپ اسپیشل دیکھیں. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب نہیں ابھی نہیں ہے.
اچھا خیر جب آتے ہیں بات کر لیں. لیکن وجہ یہ ہے کہ اب پرسیپشن جو بلٹ ہوتی ہے، جس طرح حکومت کے جانے کے بعد اکثر پی ٹی آئی بھی یہی کہتی رہی، انہوں نے بھی کہا ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. اب بھی پرسیپشن حکومت میں جو لوگ ہیں اس میں پی پی ایل پارٹی بھی شامل ہے سندھ میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے اور فیڈرل میں بھی مسلم لیگ نون ہے. یہ پرسیپشن بلڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے بس میں نہیں اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. نہیں تو بات اتنی سی ہے، اگر ان کے بس میں نہیں تھا تو پھر گورنمنٹ کو اس طرح سے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں اگر لائن میں اس سے ایڈ کرنا چاہتا تھا، پرسیپشن بلڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے سب کچھ بس میں نہیں ہے. لیکن اگر بس میں نہیں ہے تو یہ دوسرے فریق کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں بدنامی کی طرف بڑھایا جا رہا ہے. یہ سارا جو ملبہ ہے وہ ہم کے اوپر ہی آہستہ آہستہ، یعنی کہ ان شارٹ وہی ہم بلیم گیم میں ہیں، جو ہم بلیم گیم میں جو پہلے تھے اسی میں ہیں. اب یہ ہے کہ بیفور دا بلیم گیم ہم جو ہے وہ ڈسٹنٹ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب خاموش ہیں، ان کے متعلق اکثر یہی ہے کہ وہ اس سارے واقعے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جان بوجھ کر خاموش ہے، نہیں، وہ اس سیٹ اپ کے خلاف تھے. وہ ارلی الیکشن کے حق میں تھے، جب نو کانفیڈنس آیا ہے تو فور الیکشن کے حق میں تھے، پھر حکومت نہیں بنانے کے حق میں تھے. اب وجہ یہ ہے کہ یہ بھی باتیں ہیں. جب پھر آپ نے جب پارٹی فیصلہ کرے یا میاں شہباز شریف صاحب نے خود فیصلہ کیا یا کوئی ایسا ماحول بنا دیا کہ وہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہ باقی رہ گیا، تو باتیں یہ ہیں کہ اس حکومت کے جانے کے بعد مسلم لیگ نون کو اس اپنی کارکردگی کا حساب بھی دینا پڑے گا اور ان کے اوپر آئندہ سیاست کے بڑے اثرات بھی رہیں گے. لیکن آپ دیکھیں، آپ تو ابھی جانے کی بات کر رہے ہیں، بٹ آئی ایم واچنگ کہ ڈیورنگ دا، اب آپ ان کو کافی ٹائم ہو گیا ہے حکومت میں، لیکن جس بنیاد پہ یہ لوگ مل کر آئے تھے کہ ہم کام کریں گے، آپ دیکھیں نا ہر چیز، ہر عہدے کی جو بانٹا بانٹی ہوئی اس کو جو ہے وہ کے پی کے دے دیا، پنجاب میں جو ہے وہ گورننس دے دی، کے پی کے میں دے دی، بلوچستان دے دیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ این اے کا اسپوکس مین بنا دیا. ان کی ساری جو ڈسٹریبیوشن تھی اٹ واز ان کی ایک اپنی جو ہے وہ میوچل کنسنٹ سے ہوئی. اب اچانک جب پی ایم جو ہے وہ نون لیگ کا بن گیا تو پیپلز پارٹی نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ ہم بیک گراؤنڈ میں کہیں جو ہے وہ کھو گئے اور یہ ہماری کسی بات کو نہیں سن رہا، یعنی کہ صرف الزام تراشی، یعنی کہ وہی بات شروع ہو گئی. لیکن ان کو یہ بھول گیا. نہیں، آپ سندھ کی آج کے اسٹیٹمنٹ سن لیں، آج شرجیل میمن نے جو تقریر کی ہے اور اس سے پہلے یعنی وہ جو ان کے اسپوکس مین باتیں شروع کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فیڈرل ہمیں پیسہ نہیں دے رہا، ہمیں یعنی فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی، ہم کراچی میں کہاں سے فنڈ لائیں. یعنی ہمارے جو ابھی پرانا جو سیلاب آیا تھا وہ بھی ہمیں ریہیبلیٹیشن کے لیے پیسے نہیں دے رہے اور پھر ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں دے رہے. ہمارا جو یعنی کہ صرف اور صرف یہی بات ہو رہی ہے. بٹ دا تھنگ از دس کہ جب آپ کسی بھی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو یو آر اکاؤنٹیبل رادر دین کہ آپ کسی سے مانگیں اس بات کا جواب کہ آپ کو پیسے نہیں مل رہے یا آپ کو یہ کام. بھائی آپ کی کارکردگی آپ نے اس وقت دیکھنی. دیکھیں مسلم لیگ نون یہ دیکھنا میں سمجھتا مسلم ہمارے ساتھ بریگیڈیئر صاحب ہیں. جی السلام علیکم بریگیڈیئر سعید غضنفر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ بریگیڈیئر صاحب اب آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی. مہربانی. ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی جو پنجاب پرائم منسٹر نے کل کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی پاور شیئرنگ جو ہمارا فارمولا تھا اس کے اوپر جو ہے ری انسٹیٹ کریں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے. اب وہی اسی پر بات کریں گے، ذرا تھوڑا اس کا جواب دے دیں، اس پر بات کریں گے. کس قسم کی یہ پاکستان کی پرائم منسٹر تو بہت باتیں کہتے ہیں. پرائم منسٹر نے جب اپنا وہ حملہ ہوا تھا پولیس لائن پشاور میں کہا تھا جی ہمارا دہشت گردی کے بارے میں زیرو ایرر سنڈروم ہے، ہم دہشت گردی کو جی ختم کریں گے. کل آج بھی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی الفاظ دیا، وہ کوئٹہ میں کہیں کہ جی یہ ہے تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. کر کیا رہے ہیں؟ مطلب یہ ٹائم ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو پاور شیئرنگ فارمولے پہ لے کے آئے. پیپلز پارٹی نہیں آتی پاور شیئرنگ والے پہ نہ آئے. آپ کو توجہ دینی ہے ان ایشوز کی طرف سے جو ایشوز عوام کو کھا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے بریگیڈیئر صاحب دوسری طرف جو عمران خان صاحب نے جو ایک خط لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنی سالیڈیٹری شو کی ہے آرمی کے ساتھ
اور انہوں نے جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے یہ ٹیررزم کو اور بہت ساری ایسی چیزوں کو جس کے اوپر جو ہے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں. اس کے یہ بھی تو ایک نقطہ ہے جو کہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے جو اسپیکٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, مجھے اس وقت پارٹیز کیا کہہ رہی ہیں, اور اگر عمران خان نے جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ خط لکھا ہے تو یہ تو بہت ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اچھی بات. اور پاکستان میں ہر شخص فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ اس تصویر کو مٹا دیجئے. یہ دہشت گردی کی جو افریت ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, جو 22 لوگ جو شہید ہو چکے ہیں کوئٹہ اسٹیشن پہ, جو 35 لوگ شہید ہوئے تھے پرسوں, جو پچھلے ہفتے ایک آفیسر میجر اور ایک 3 لوگوں نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو شہادتیں ہوتی ہیں, کیا اس میں پاکستانی اس بات میں اچھا فیل کرتے ہیں؟ پاکستانی تو بہت گرفتہ ہیں, وہ تو خون کے آنسو روک رہے ہیں. ان خاندانوں سے جا کے پوچھیں جن کے گھروں سے لاشیں اٹھائی گئی ہیں. تو یہ اس وقت یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس حکومت کی کیا پرائورٹیز ہے. اچھا موضوع برگیڈیئر صاحب ہے کہ اٹھا کے ایک جج کو اٹھا کے دوسری عدالت میں بھیج کے وہاں چیف جسٹس کا وہاں اس چیز کو کرو, عدالتوں کو جو اپنے تھم کے نیچے لے کے آؤ, اداروں کو جو ہے وہ ملیامیٹ کرو. پاکستان اس وقت بلوچستان جل رہا ہے. پلیز ریئلائز دس. جی بالکل. برگیڈیئر صاحب یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. ایک منٹ. نہیں آتی پاور شیئرنگ پہ نہ آئے. ایک منٹ. آپ کو ترجیح دینی ہے دہشت گردی کے افریت کے اوپر. برگیڈیئر صاحب پیپلز پارٹی کیا ہے؟ جی برگیڈیئر صاحب وہ پیپلز پارٹی ہے جو کہتی تھی جمہوریت کا نعرہ لگاتا تھا. یہ جو پریزیڈنٹ صاحب جو بیٹھے اور آج کل پی کا ایکٹ پاس کیا انہوں نے. اچھا برگیڈیئر صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے برگیڈیئر صاحب؟ جی آ رہی ہے. صورتحال یہی ہے کہ یہی آپ سے کوشچن کرنا تھا, کیونکہ آپ ایک اہم ترین ادارے کے اہم ترین اسائنمنٹ پر رہے ہیں. اس وقت کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردی اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے اور امریکن اسلحہ یوز ہو رہا ہے, اور بی ایل اے کے لوگ دہلی میں بیٹھے ہوئے, یہ وزیر ہمارے دفاع کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان حالات میں ملک میں انسٹیبلٹی بھی ہے, اس پر ذرا بات کریں کہ اس دہشت گردی پر قابو کیسے پایا جائے, کیونکہ دہشت گردوں کے ٹھکانے اب تو حکومت نے مان لیا ہے کہ افغانستان کی جو اس وقت عبوری حکومت کا ہے اس کے تانے بانے بھی ملتے ہیں اور سینکڑوں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. بات صاحب اگر تو آج کوئی یہاں کھڑا ہو کے کہے نا کوئی شخص بھی پاکستان میں پاکستان کے کسی بھی سوچ رکھنے والے چیزوں جگہوں پہ کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹھکانے کدھر ہیں, یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلحہ کون یوز کر رہا ہے, اسلحہ کون سپلائی کر رہا ہے, بیسز کہاں پہ ہیں, کون لوگ ان کو ہیڈ کر رہے ہیں, کون سی ایجنسیز ہیں جن کا اس کے اندر ان خوارج سے اور ان دہشت گردوں سے تعاون ہے, کون سے لوگ ہیں, کون سے ممالک ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں. امریکہ کس طرح اس کے اندر جو ہے ابھی تک بڈھے بائیڈن کے زمانے میں یہاں ڈالر پور ان کرتا رہا ہے طالبان کے لیے, یہ جو خوارج کے لیے جو ایک نیکسس بیٹھا ہوا ہے افغانستان کے اندر, دہشت گردوں کا, مجرموں کا, جو اپنے آپ کو حکومت کہلاتے ہیں, جو مسلمانوں کا خون پی کے خوش ہوتے ہیں, جو مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑاتے ہیں, جو اے پی ایس میں بچوں کو مرواتے ہیں, جو ریلوے اسٹیشن پہ اپنا معصوم جانوں کو مرواتے ہیں, جو اے پی ایس جو پولیس لائنز میں جو ہے وہ پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں. یہ دہشت گردوں کا, خوارجوں کا, ایک مجرموں کا ایک ٹولہ ہے جو افغانستان کے اندر اس وقت ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ منافقین سے بدتر ہیں, یہ خوارج سے بھی بدتر ہیں. ان کے اندر کوئی مسلمانیت کی اہمیت نہیں ہے, یہ اپنے مذہب کا, اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتے ہیں. اسلام ان چیزوں کو ڈینائی کرتا ہے. اسلام کہتا ہے مسلمان سے نہیں لڑ سکتا. تو ہم کو پتہ ہے کہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے. چلو ہمیں پتہ ہے لیکن اب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بڑا کمپریہنسو, سچی بات ہے کہ دکھی ہے اتنا دل کہ ہو کیا رہا ہے, ہم اس پر قابو بھی نہیں پا سک رہے. ان حالات میں وزیر اعظم کے باقی اقدامات کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے فی الحال. وہ یہ ہے کہ دہشت گردی نپٹنے کے لیے کون سی قوتوں کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے تاکہ یہ کوئی انسٹیبلٹی کم, یہاں تو امن قائم ہو تاکہ مقابلہ ہم کر سکیں. میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں نا, اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کا جواب بھی اداروں کے پاس موجود ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس کے بعد آپ نے حکومت نے کیا کیا ہے. کائنیٹک آپریشنز کرنے سے تو صرف چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی نا, آپریشنل اسٹریٹجی سے تو صرف چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی. فوجی آپریشن ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, دہشت گردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں,
دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں جہاں آپ کو ریڈ کرنے ہوتے ہیں، ایمبوش کرنے ہوتے ہیں، آپ کو بلاک لگانے ہوتے ہیں، سرچ آپریشن کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے یہ حکومت جس کو شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں اور جو 5 سال سے پاکستان کے اندر قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ صرف بیانات دینے پہ رہ گئی ہے کہ دفاعی منسٹر آگے کہہ دے کہ جی ہمیں پتہ ہے بیسس کہاں ہے، پرائم منسٹر آگے کہہ دے کہ زیرو ایرر سنڈروم ہے، وہ کہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کیا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ جو تو اس کے اوپر عمل کیا ہوا مجھے بتائیں. کوئی اقبال صاحب آپ نے اس 3 سالوں میں کوئی ایسی اسٹریٹجک ریویو یا کوئی ایسی پولیٹیکو ریلیجیس اور پولیٹیکو ملٹری اسٹریٹجی کا وجود آتے دیکھا ہے؟ ایک نیشنل ایکشن پلان آپ نے چلو اس فورم کے اوپر آپ نیشنل ٹی وی کے اوپر آپ سجیشن دیں کہ کون سے اقدامات کیے جائیں تاکہ پاکستانی قوم ایک طرف تو بے روزگاری میں، مہنگائی میں اور ان امپلائمنٹ میں اور مشکلات میں پھنسی ہے، دوسرا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے کوئی سجیشن دیں، کیا کیا جائے؟ سجیشن تو اس وقت دے نا بندہ جیسے سجیشن پہ عمل ہوتا نظر آ رہا ہو. میں نے آپ سے کہا نا بیسک کے اندر ہے دہشت گردی کے، افغانستان کے اندر ہے. آپ نے افغانستان کی حکومت کو اس گورنمنٹ نے افغانستان کی حکومت کو آج تک انگیج کرنے کی کوشش کی ہے. دہشت گرد جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی وزیر خارجہ کا وزیر آپ کو نظر آیا افغانستان سے؟ برگیڈیئر صاحب آپ نے جیسے شروع میں آپ نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ جو پیکا ایکٹ ہے اس کے بارے میں، پیکا ایکٹ جو ہے وہ بیسکلی ویپنائزڈ کر رہا ہے اپریسڈ لوگوں کو، اور یہ جو جرنلسٹ کو جو تھریٹ مل رہی ہے، کیا آپ کا نہیں خیال ہے کہ اس کی وجہ سے آرمی کی ریپیوٹ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے مزید؟ دیکھیے یہ حکومت ہر چیز جو ہے نا وہ فوج کے اوپر اٹھا کے پھینک رہی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے، آپ کو یاد ہے ایک پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی تھی جب 9 مئی کا واقعہ ہوتا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کے ذہن میں ہوگی وہ چیز جو اس نے کس کو الزام ٹھہرایا تھا؟ نہیں یہ 26 نومبر والا، وہ 26 نومبر والا صاحب، 26 نومبر ہے، مئی والا نہیں تھا، 26 نومبر والا. جو بھی شیپ ہے ان کا ٹوٹل آبجیکٹیو یہ ہے کہ اداروں کو ختم کرنا. 9 مئی میں تو فیور کی تھی اور 26 نومبر میں تھا جس میں جو ہے وہ 26 نومبر کی جو واقعہ ہوا تھا اس پر وزیر اعظم نے کہا تھا. ہاں جی میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں کہ 26 نومبر کا جو واقعہ ہوتا اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ آپ کے ذہن میں موجود ہے نا، اس میں انہوں نے اپنی جان چھڑا دی تھی. انہوں نے کہا تھا جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے. تو اب بات یہ ہے جب ایک پرائم منسٹر آپ کو کہہ رہا ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے اور وہ اس کا بلیم، تو وہ ایک کیا سکسیسفل لیڈر ہے آپ کی نظر میں؟ کہ ایک لیڈرشپ کے ٹریٹ کیا ہوتے ہیں کہ آپ لیڈرشپ وہ ہوتا ہے جو ایک ملک کے نیگیٹو کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے اور پازیٹیو کو بھی. یہ تو وہ ہیں جو جان چھڑا کے بھاگتے ہیں. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس وقت تک ابھی آپ نے پچھلے مہینے انہی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی، آپ کی نظر سے ضرور گزری کہ جی ہم نیکٹا کو مضبوط کریں گے. آپ مجھے بتائیے آنیسٹلی اس سٹیٹمنٹ سے لے کے آج تک نیکٹا کے اندر کون سا کام ہوا ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ دے کے بھول جاتے ہیں. آج یہ کوئٹہ گئے تھے، سٹیٹمنٹ دیا، کل آپ سے پوچھئے گا آپ نے وہاں ان کو یاد ہی نہیں ہوگا انہوں نے سٹیٹمنٹ کیا دی ہے، کیونکہ ایک ریٹن اسکرپٹ ہوتا ہے جو وہ اٹھا کے پڑھ دیتے ہیں. اچھا برگیڈیئر صاحب، بلوچستان میں اس وقت کئی گروپ کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگ سرنڈر بھی کر رہے ہیں. یہ بی ایل اے یا مارنگ یہ جو گروپ ہیں، ان کے ساتھ جب عام ایک سنگل دہشت گردی بھی آ کے پریس کانفرنس کر لیتا ہے، ان کو انگیج صوبائی حکومت کے تھرو کیا جا سکتا ہے یا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ کو ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی جو ہے نا اس چیزوں میں اپلائی کرنی پڑتی ہے، جس میں نے آپ سے عرض کیا پولیٹیکل آرم بھی ہوتا ہے، آپ کو اپنے دوست ممالک کی مدد بھی لینی ہوتی ہے، ڈائریکٹ اپروچ بھی ہوتی ہے، انڈائریکٹ اپروچ بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اقبال صاحب بھائی سوچئے کہ اس وقت جو لوگ اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ایک زمانے میں بلوچستان کے اندر کانسیپٹ یہ تھا کہ جو سردار ہے وہ قبیلے کو ڈرائیو کرتا ہے، سردار ہے جو وہاں کی پولیٹیکل افیئرز کو ڈرائیو کرتا ہے. اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سردار وہاں کے جو سردار ہیں، ٹرائبل سردار ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل کے یہ پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر پہنچ گئے ہیں. اور یونیورسٹی اور کالجز کے اندر یہ بریڈ ہو رہی ہے. کیا ہوتا پنجاب یونیورسٹی سے بھی ایک شخص ایک لڑکا پکڑا گیا تھا جس نے کہا تھا کہ جی مجھے تو بلوچستان میں مجھے موٹیویٹ کیا گیا تھا اور میں یونیورسٹی میں رہ کے پھر
آپ نے بہت سارے اسکالرشپ پروگرام چلائے جس کے اوپر بلوچستان سے لوگ لے کے آئے اسلام آباد میں اور باقی جگہوں پہ، اور وہاں پہ آ کے ان کو رکھا. اس کے باوجود آپ کوئی سوچتا ہے یہاں بیٹھ کے کہ یہ کیوں ان انسٹیٹیوشن میں گیا جہاں سے مارن بلوچ اور باقی لوگ نکل کے جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں مسنگ پرسنز کا؟ کسی نے ایک لسٹ ایشو کی ہے آج تک کہ جو بڑا بیر کے اٹیک میں جو لوگ مارے گئے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا؟ ہماری سنجیدگی تو یہ ہے کہ فقیر محمد کھوکھر جو جسٹس رہے ہیں ان کو ہم نے اس کا انچارج بنایا مسنگ پرسن کا، وہ ہفتے بعد فوت ہو گیا. یعنی ہم تو مرے ہوئے بندے کو یا بیمار بندے کو اس طرح کی ہماری سنجیدگی تو یہ ہے. یہ تو ان کی کریکٹرسٹکس ہے نا، یہ تو ان کی خاصیت ہے. اس کی مطلب ہے، آپ کو یاد ہے گورنر سندھ کا گورنر نواز شریف نے لگائے تھے، جو بیمار تھے ان کو حالت مرگ کی حالت میں اٹھا کے وہ گورنر ہاؤس میں لے کے آئے تھے، وہ بھی ایک جسٹس تھے. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے ان کی خدمت کی. یہ خدمت کرنے والوں کو برگیڈی صاحب آپ کا کیا خیال ہے، برگیڈی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو 6 نکاتی خط آیا ہے عاصم منیر صاحب کو، کیا اس کا جو ہے وہ کیا رد عمل ہوگا، کیا جواب ہوگا؟ یعنی کہ دیکھیے آج آرمی چیف بھی کوئٹہ میں تھے اور انہوں نے رائٹ ونگ چیف کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی، انہوں نے کہا کہ بہت سارے دوست نما دشمن ہیں جو اس تمام کے تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیل رہی ہے اس میں. اور میں یہ بارہا کہتا رہا ہوں کہ ہمیں ان دوست نما دشمن کا کلبھوشن لاتی یادیو آیا تھا نا، تو وہ کہاں سے ٹریول کر کے آیا تھا؟ ایران سے ٹریول کر کے آیا تھا. ایران سے وہ چابہار میں وہ اسٹیشن تھا، سرونگ آفیسر تھا، ایران کے اندر بڑا عرصہ رہتا رہا، پھر پاکستان کے اندر آتا تھا، ایران چلا جاتا تھا. اسی طرح افغانستان ایک ریجن میں ہے. آپ کو پتا امریکہ کا میں نے آپ کو بتایا دوست ہمارا دشمن ہے ہمارا، ہم پہ سب سے زیادہ سیکشن میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہر مہینے. نہیں تو پھر خرابی کہاں ہے؟ مجھے بتائیے نا. یہ تو بات صحیح ثبوت ہے کہ ایران سے آیا تھا، یہ بھی ثبوت ہے کہ دہشت گرد افغانستان سے آ رہے ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے، ہمارا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی نہیں گئے تھے، اس حکومت کو جانا چاہیے میرا خیال ہے. اس سے بھی زیادہ اقبال صاحب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس ہے اس کو یہ آلریڈی بات پتہ ہے کہ کون ایران سے آ رہا ہے اور کون پاکستان میں کتنا عرصہ رہ رہے ہیں. بعد میں گیا تھا. ہاں تو وہ نہیں، یہ باتیں انٹیلیجنس کو گورنمنٹ سے بھی پہلے پتہ ہوتی ہے، لیکن سیاسی حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ انگیج کرے نا. بالکل. تو اس کی انگیجمنٹ میں جو ہے، کیونکہ برگیڈیئر صاحب سے اسی لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے لیے ہم کیا جو ہے وہ لائے عمل جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں؟ لائے عمل تو اختیار کر ہی نہیں رہے نا. اگر لائے عمل کو اختیار کر رہے ہوتے ابھی تک تو کوئی نہ کوئی تو رزلٹ برآمد ہوتا. مجھے یاد ہے اپنا مبینہ طور پہ، میں اس کو کنفرم نہیں کیا لیکن میں نے خبر کہیں پڑھی تھی کہ ہم نے چائنیز گورنمنٹ کو انگیج کیا تھا اور چائنیز کا ایک وقت رباب ملنے گیا تھا ان سے، یہ جو خوارجوں کی حکومت افغانستان کے اندر ہمارے بیہاف کے اوپر. اب مجھے اس کی اتھینٹسٹی نہیں پتا، میں نے کسی نیوز پیپر میں پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے فورن منسٹری کے لیول پہ یا وزیر خارجہ کے لیول پہ جن کا کام ہے کہ وہ جی ملکوں سے تعلقات کو ریویو کریں اور آپ کی کنسٹرکٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا فورن پالیسی کی زبان میں کی کوشش کریں. آپ مجھے بتائیے پچھلے 3 سال سے آپ کو آن دی آبویسلی کوئی ایسی اسٹرگل ہوتی نظر آئی ہے، کوئی ایسی ایفرٹ ہوتی نظر آئی ہے، کوئی ایسی کمیٹی تشکیل؟ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کمیٹیاں تشکیل دیتے ہیں. آپ نے کوئی مطلب جہاں اپنا انٹرسٹ حل کروانا ہوتا ہے، جہاں پاور بیس مضبوط کرنا ہوتا ہے، جہاں اداروں کا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ کمیٹی تشکیل دیتے ہیں. اگر بلوچستان کے ایسے حالات ہیں جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے اور چلا گیا ہے، یعنی آج حال یہ ہے کہ ایڈوائزریز یہ آ رہی ہیں کہ آپ کوئٹہ جاتے ہوئے بائی روڈ سفر نہ کریں، آپ بائی ایئر جائیں کوئٹہ، کیونکہ بائی روڈ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. تو کیا یہ کوئٹہ جو ہے، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا بڑے عرصے سے کوئٹہ واز برننگ فار ویری لانگ، نو باڈی کانسنٹریٹڈ. ابھی اگر کوئی سیریس حکومت ہوتی تو ہو سکتا ہے آپ کی سیٹ گورنمنٹ جو ہے کچھ عرصے کے لیے کوئٹہ شفٹ ہو گئی ہوتی، یا کہ جی ہم کوئٹہ کے حالات کو، اور کبھی بھی نہیں کرے. ابھی اس حکومت کو کیا کہیں، اس سے پہلے بھی یہ چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی. برگیڈیئر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ جل رہا ہے، کوئٹہ جل رہا ہے،
لیکن جو ہے وہ ہماری حکومت اور اپوزیشن کے بیچ کے مذاکرات جو ہیں وہ نہ کبھی شروع ہو رہے ہیں نہ کبھی ختم ہو رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا, اور آپ کی بالکل جو ہے نظریات جو ہے وہ بہترین ہیں, اور واقعی ملک کے جو حالات ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی طرف فوکس نہیں کر پا رہے, ہماری کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, رادر دن کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنے جو علاقے ہیں, جو ہماری ایریاز ہیں جو کہ جل رہے ہیں, جو ٹیررزم کے اندر جا چکے ہیں, ان کو بچانا ہے, یا کہ ہم نے اپنی بلیم گیم سے نکلنا ہے اور اس پورے کے پورے ملک کو جو ہے بحال کرنا ہے. ڈیفینیٹلی جس ملک کی جو گورنمنٹ ہے اور جو اپوزیشن ہے, جو لیڈرز ہیں بیسیکلی, وہ اگر مذاکرات میں اپنا وقت لگائے رکھیں گے تو دوسرے ممالک یا ٹیررسٹ کو جو ہے وہ موقع ملے گا کہ اس ملک میں جا کے اس کو مزید تباہ و برباد کریں. اقبال صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں فیکٹ ہے ایک کہ اگر ہم جو ہے دیکھیں نا, میں تو اسی آپ کے یا پروگرام کے توسط سے اور AGN TV کے جو لائیو ٹرانسمیشن ہے, وزیر اعظم پاکستان کو یعنی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایران کا دورہ کریں, آپ افغانستان کا دورہ کریں. وزیر خارجہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں وہ کیوں نہیں جا رہے؟ اسی پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس.